السلام علیکم دوستو، سہیب فاؤنڈیشن میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرب میں ایسے عظیم المثال، عظیم المرتب فیاض گزرے ہیں جن کی فیاضی اور سخاوت کے باعث تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس طویل فہرست میں سے حاتم طائی کی سخاوت کا ایک واقعہ جو کہ اس کی بیوی معاویہ نے سنایا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے، بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے صفانہ بیٹی کو بہلانا شروع کیا۔ یہاں ہلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کے پیٹ کو بھر کر کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، حاتم یہ تم نے کیا کہا؟ ان کے بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت کو کہا، اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خوب بھی کھاؤ۔ ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ اس سے بھی ایک عجیب و غریب واقعہ جو حاتم کی موت کے بعد رونما ہوا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک گروہ حاتم قبر کے پاس سے گزرا۔ اس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو الخیبری تھا، اس نے آ کر حاتم کی قبر کو لاتیں مارنا شروع کر دی اور کہا، ہم تیرے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ کسی نے اس کو کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مرے ہوئے شخص سے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا، بنی طے کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی شخص حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تو وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ چنانچہ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ابو الخیبری گھبرایا ہوا اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری سواری، ہائے میری سواری۔ لوگوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا، میں نے حاتم کو خواب میں دیکھا، اس نے اپنی تلوار سے میری اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حاتم نے چند شعر کہے جو مجھے یاد ہیں۔ ابو الخیبری، تم ایسے آدمی ہو جس نے قبیلہ پر ظلم کیا اور اسے برا بھلا کہا۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک ایسے گھڑے پر مہمانی طلب کرنے کے لیے آئے ہو جس میں مدفون شخص کی کھوپڑی گل گئی ہے۔ کیا تو رات کے وقت میرے لیے مذمت کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ تیرے ارد گرد بنی طے قبیلہ آباد ہے اور اس کے اونٹ بھی موجود ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کو سیر کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو دیر کے بعد دوہتے ہیں۔ ہم اٹھے اور اس شخص کی اونٹنی کے پاس گئے۔ اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ لوگوں نے کہا، حاتم نے زندگی اور موت میں ہماری ضیافت کی ہے، اور اس آدمی کو جس کی اونٹنی ذبح کی گئی تھی اسے پیچھے سوار کر لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک شتر سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ایک دوسرے اونٹ کی نکیل تھی۔ اس نے پوچھا،
تم میں ابو الخیبری کون ہے؟ اس آدمی نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا یہ اونٹ پکڑ لو، میں حاتم کا بیٹا عدی ہوں، وہ مجھے خواب میں ملا اور اس نے کہا کہ اس نے تمہاری اونٹنی ذبح کر کے تمہاری ضیافت کی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ تمہیں سواری دینے کے لیے پہنچا دوں۔ چنانچہ اس نے اونٹ کی نکیل اس کو تھما دی۔ اور ناظرین، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سہیب فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں۔